اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ قضاء بمثل معقول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلا سبق جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادا اور قضاء کے انواع کے بیان سے حقوق اللہ تعالی میں تو شروع ہوئے ان دونوں کے انواع کے بیان میں حقوق العباد میں، اور یہ 7 اقسام مذکورہ ادا اور قضاء کے، جن میں سے 3 آ گئے: ادا کامل، ادا قاصر، یہ 3 آئی ہیں ادا کی قسم. کس کی؟ ادا کی قسم. اب قضاء کی قسم دھیان کرے جی. غصب کی زمان دینا، شے مغصوب واپس نہ کرنی اس کی زمان دینا، لیکن زمان دینی مثل معقول کے ساتھ، یہ قضاء ہے. کیا کہنی؟ غصب کی زمان یہ دینا قضاء ہے مثل معقول کے ساتھ. کیا کیا؟ غصب کی زمان دینا یہ قضاء ہے مثل معقول کے ساتھ. پھر ایک بار غصب کی زمان دینا یہ قضاء ہے مثل معقول کے ساتھ. دھیان کرو، جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادا کے انواع سے شروع ہوتے ہیں قضاء کے انواع میں. ادا 3 قسم کیڑی؟ ادا کامل، ادا قاصر، ادا شدید. پھر ایک بار ادا کامل، ادا قاصر، ادا شدید القضاء. اب قضاء ادا، اب قضاء کی قسمیں شروع کرتے ہیں. سنیں جی. تو پہلا ہے قضاء بمثل معقول. کیا؟ قضاء بمثل معقول. غصب کی زمان، یہ قضاء بمثل معقول. یا بزمان الغصب، یعنی زمان غصب کی نہیں، زمان شے مغصوب کی. غصب بمانا مغصوب، ہر صیغہ صفت دا کی ہوندا ہے؟ کون شے؟ زمان شے مغصوب کی مثل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مثل کے ساتھ. دھیان کرے دے. زمان شے مغصوب کی مثل کے ساتھ. اس صورت میں جب کہ اس نے غصب کیا کس کو؟ مثلی شے. مثلی شے کو غصب کیا، اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا غاصب نے. وجد المثل، اور پائی گئی مثل لوگوں کے درمیان، اور اس کی مثل ملتی ہے. اس کی مثل ملتی ہے. مثل ملتی ہے. یوں دی کہ شے مغصوب کی زمان دی کس کے ساتھ؟ مثل کے ساتھ. مثل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مثل کے ساتھ. اس صورت میں جب کہ غصب کیا کس کو؟ شے مثلی کو. اس کو ہلاک کر دیا مثل لوگوں میں پائی ہے. یا شے مغصوب کی زمان دی قیمت کے ساتھ، یا شے مغصوب کی زمان دی قیمت کے ساتھ. اس صورت میں جب کہ شے مغصوب کے لیے مثل نہ ہو، اس کی مثل نہ ہو، وہ شے جو غصب کی ہے وہ غیر مثلی ہے، یا ہے اس کی مثل ہے، وہ شے مثلی ہے لیکن مثل لوگوں کے پاس اب ختم ہو گئی. مثل لوگوں کے پاس اب ختم ہو گئی ہے. گندم غصب کی تھی، اب گندم بازار میں ملتی نہیں ہے، تو کیا دینی ہے؟ قیمت. تو یہ شے مغصوب کی زمان مثل کے ساتھ یا کس کے قیمت کے ساتھ؟ ساتھ. یہ زمان قضاء بمثل معقول ہے. یہ زمان قضاء بمثل معقول ہے. یہ زمان قضاء بمثل معقول ہے. اول یہ قضاء کیوں ہے؟ یہ قضاء کیوں ہے؟ اول بس ظاہر ہے. کیوں؟ اور یہ 2 صورتیں نہیں. مثل یا جدوں نے مثلی دیتی ہے وہ تو ہے نا، وہ بے مثل قضاء بے مثل معقول.
جی اول پس ظاہر ہے جی قضا تو اس لیے کہ وہ شے تو نہیں نا جی ان دا بدلہ ہے نا تے لہذا کی بنے قضا یہ تو واضح ہو گیا جی اب وہ اس کو جو ہے نا مثلی کیوں کہنا ہے تو اول یعنی جب اس نے گندم غصب کی 5 من تے پھر بازار چو 5 من گندم لے کے دے دیتی جی اول پس ظاہر ہے جی باوجہ ہونے اس کے مثل مغصوب کے صورتاً او بھی گندم سی تے اے بھی گندم تے بامانن ان دی بھی قیمت او اسی تے ان دی بھی قیمت اے مطلب ہے صورت بھی صورتاً بھی وہی ہے تے قیمتاً بھی تے لہذا یہ کی بنی یہ مثل معقول مثل معقول تے ہی ہے یعنی یہ مثل یہ قضا ہے بے مثل معقول جی بہرحال ثانی جب کیا دی قیمت دی وہ مثلی نہیں شے یا مثلی ہے تو مثل ملتی نہیں ہے تو پس وہ مثل ہے شے مغصوب کے مان شے کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ شے کی مثل مان بھی ہوتی ہے شے کی جو قیمت ہوتی ہے مثل مان بھی ہوتی ہے اگرچہ وہ اس کی صورتاً تو مثل نہیں ہے یہ سمجھنے وہ عین ہے سمجھ بھی عین ہی نہیں لیکن یہ اور چیز ہے وہ اور چیز ہے سنیں لہذا یہ دوویں کی نے قضا بے مثل معقول لیکن اگر وہ شے مغصوب کی زمان ہے مثل کے ساتھ تو یہ ہے قضا بے مثل معقول کامل اور ثانی ہے تو یہ ہے قضا مثل معقول کا سے یہ دو قسم ہو گئی جی یہ دو قسم ہو گئی 3 تو 2 دن تے 2 5 پیچھے کے 2 رہ گئے جو 7 بن جائیں گے وہ جڑی 5ویں 6ویں آ رہی جی انہوں جڑی 5ویں ہو کی بنے گی 6ویں چھویں جڑے کہ 7ویں 6ویں ہو کی بنے گی 7 بنے گی وہ رست تو یہ جو قضا بے مثل معقول ہے نا جی پھر یہ 2 قسم ہوتی ہے کامل اور اگر مثلی دی ہے تو یہ کامل ہے اگر قیمت دی ہے تو یہ قاصر ہے پس یہ نظیر ہے قضا بے مثل معقول کی پیچھے حقوق اللہ میں جی اپنی 2 قسموں کے ساتھ جی وہاں بھی قضا بے مثل معقول کامل بھی ہوتی ہے اور قاصر بھی قاصر بھی ہوتی ہے سنیں جی بھئی جماعت نہ کدے نماز قضا کی تھی تو کامل ہوگی تو کلیاں کی تھی تو قاصر ہے وہ سمجھ آئی اور زمان اور زمان شے مغصوب کی کس کے ساتھ مثل کے ساتھ یا قیمت کے ساتھ یہ زمان کیا ہے قضا ہے مثل معقول کے ساتھ مثل معقول کے ساتھ پھر مثل معقول صورتاً و مانن یا مثل معقول صرف مانن جی اور زمان شے مغصوب کی قضا ہے مثل معقول کے ساتھ اور زمان شے مقصود کی قضا ہے مثل معقول یعنی زمان کس کے ساتھ مثل کے ساتھ یا قیمت کے ساتھ یہ جڑی زمان ہے ان دا نام ہے قضا بے مثل معقول جی وضمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول نفس کی زمان کسی نے جان ضائع کر دی جی اس کی دیت لینی جی کسی کی اس نے عضو کاٹ دیا جی اس کی دیت لینی تو یہ جو نفس کی زمان ہے اطراف کی زمان ہے مال کی شکل میں کس میں مال کی شکل میں دیت کی شکل میں جی یہ قضا بے مثل غیر معقول جی یہ زمان یہ زمان قضا مثل غیر معقول قضا بے مثل غیر معقول ہے کیا کہہ دو اور نفس کی زمان اور اطراف کی زمان مال کی صورت میں یہ قضا بھی مثل غیر معقول ہے کٹیا نے ہاتھ جی ہاتھ دا ہاتھ نہیں دینا بلکہ دینا ہے پیسے ایک ہی ہے قضا بھی مثل غیر معقول ہے قضا دا واضح بھی وہ شاید نہیں نہ دے رہے اور دے رہے ہیں تے پھر یہ مثل غیر معقول ہے اور دلیل نہ ثابت کر دیں سمجھ آئی جی گل جی ادھروں دیکھو نفس کی زمان اور اطراف کی زمان مال کے ساتھ خطا میں حالت خطا کس میں وہ جڑی دیت پیندی ہے عمد میں تو وہ اس کے بدلے میں وہ اس کو سزا دی جائے گی یا اس کو معافی دی جائے گی یا اس کے بدلے میں پیسے لیے جائیں گے یہ حالت خطا میں
اس میں حالت خطا میں جو اس پر دیت آتی ہے، اس پر دیت آتی ہے، یہ جڑی زمان دیت کی شکل میں یہ قضا بے مثل غیر معقول ہے، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، کیونکہ نئی مماثلت فائد کے درمیان اور مال کے درمیان، جی فائد کون؟ نفس اور اطراف، بیوں جان، جی ادھر مال، مال ادھر ات کٹیا گیا، جی ادھر مال، ان کے درمیان کیا ہے؟ مماثلت نہیں ہے، صورتن بھی نہیں اور مانن بھی نہیں، ان دو میں صورتاں، بہرحال صورتن تو ظاہر ہے، جی وہ جان سی، جی ہاتھ سی، یہ مال ہے، اور شیئں نے کہ کوئی نہیں، اور مانن بے ای ان دی قیمت بنیش، ای ان دی قیمت بڑھا، یہ بھی نہیں، اس لیے کہ مال مملوک ہے جی اور آدمی مالک ہے، جو ضائع ہوا تھا وہ مالک ہے، جی جو دے رہے ہیں وہ پامی جندہ بھی ہوگا، مال مملوک ہوتا ہے، مال مالک نہیں ہوتا، سنیں ہی اب یہ مالک اور مملوک قیمتاً برابر نہیں ہوتے، محض شرع شریف نے محض شرع بنائی اللہ تعالیٰ نے دیت، یعنی مقرر کی اللہ نے، کیا اللہ نے یہ دیت مقرر کی ہے کہ جان ضائع ہو جائے تو یہ دیت ہے، اطراف ہو جائیں تو یہ دیت ہے، یہ اللہ نے کیا کی ہے؟ مقرر کی ہے، کیوں؟ تاکہ نفس محترم مفت میں ضائع نہ چلا جائے، مفت میں نہ چلا جائے، اس لیے شریعت نے یہ مال مقرر کیا ہے، اور یہ نظیر ہے قضا بے مثل غیر معقول، یہ نظیر ہے قضا بمثل غیر معقول، کنیاں ہو گیا، تین پہ تین، 6 ہو گیا، لیکن بڑی ہیں، 7ویں رہ گئی گاؤں دیکھیں، اور زمان نفس کی، اور زمان نفس کی، مال کی شکل میں، مال کی شکل، اور زمان اطراف کی، اور زمان اطراف کی، مال کی شکل، مال کی شکل میں، یہ لیکن قدم خطا میں، اس میں خطا میں قضا ہے قضا مثل غیر معقول کے ساتھ، مثل غیر معقول کے ساتھ، اور زمان نفس کی مال کی صورت میں، اور زمان اطراف کی مال کی صورت میں قضا ہے مثل غیر معقول کے ساتھ، نفس کی زمان اور اطراف کی زمان مال کی شکل میں قضا بمثل غیر معقول ہے، وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ اے 7ویں تے آخری كَانَتْ ادا دیاں 3 صورتاں نے تے قضا دیاں 3 صورتیں، 4 یا 4 صورتیں، 3 تو ہونا چاہیے، قضا بے مثل معقول کامل تے قاصر، وہ 2 بن گیا نا، تے قضا بے مثل غیر معقول، ہوں چلو، وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَانَ تَسْلِيمُهُ الْقِيمَةَ قَضَاءً هُوَ فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ حَتَّىٰ تُجْعَلَ، جب شادی کی مولوی انس نے مولوی عبداللہ کے غلام پر غیر معین طور پر، جی کہ انس آکھیا بیوی نو تیرا حق مارے کہ تینوں میں مولوی عبداللہ دا ایک غلام دیاں گا، فلانا غلام نہیں، پچھلی معین دی مثال گزر گئی، غیر معین، سنا جی، اب یہ غلام خرید کر نہ، غلام نہیں، اب یہ درمیانے قسم کے غلام کی قیمت دے مہر، درمیانے قسم کے غلام کی قیمت دے مہر، اگر خود درمیانہ غلام دے وہ کیا ہوگا، وہ شرع میں آئے گا، یہ اس درمیانے قسم کے غلام کی قیمت دے، تو یہ جو قیمت دینا ہے غلام کی جگہ میں، یہ قضا فی حکم الادا ہے، یہ قضا فی حکم الادا، جی کیا کہہ دیں، اگر کسی شخص نے شادی کی غیر معین غلام پر، تو اب اس غلام بغیر یعنی ٹھیک ہے، غیر معین غلام بغیر جی غیر معین غلام جو متوسط ہے، اس کی قیمت دینا یہ قضا فی حکم الادا ہے،
غلام متوسط نہیں دیا جی بلکہ اس کی قیمت دے دی ہے۔ قیمت دی ہے۔ متوسط کیوں شرع چاہتا ہے کہ جسے غیر معین ہوگا تو پھر توسط کٹی دے قانون ہے جی دیکھی تو اب یہ قضا ہے فی حکم الادا، یہ جو اس نے قیمت دی ہے اس کی جی۔ پسند وہ غلام درمیانہ 5 لاکھ دا ہے، یہ جی۔ جڑا 5 لاکھ دیتا ہے یہ قضا فی حکم الادا قضا ہے۔ جی فی حکم الادا، قضا فی حکم الادا حتی حتی تجبر علی القبول کما لو اتاها بالمسمى، بس حتیٰ کہ جبر کیا جائے گا عورت کو درمیانے غلام کی قیمت کے قبول کرنے پر، کیا کہ حتیٰ کہ جبر کیا جائے گا عورت کو درمیانے غلام کی قیمت کے قبول کرنے پر۔ اچھا جی، جیسا کہ اگر وہ درمیانے قسم کا غلام دے تو عورت کو مجبور کریں گے قبول کرنے پر، جیسا کہ اگر وہ درمیانے قسم کا غلام دے تو عورت کو مجبور کریں گے، درمیانہ غلام جی۔ نہ سب سے قیمتی نہ سب سے مریل جو درمیانہ ہے، تو وہ عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر۔ اسی طرح غلام کی اگر قیمت دی تو تب بھی مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر۔ انہوں دھیان کرو اس عبارت کو جنت ہے۔ اور جب شادی کی رجل نے کسی عورت سے غلام غیر معین پر، غیر تمراد غیر بندہ نہیں ہے، یعنی تیرا حق مار ایک غلام کی حق مارے حق مار غلام دینا ہے، کی دینا ہے غلام دینا، غیر معین، فلانا غلام ہے جنہیں غیر معین، تو ہوگا سپرد کرنا زوج کا قیمت کو عورت کی طرف، یہ سپرد کرنا قضا وہ فی حکم الادا، سمجھا پہلے؟ حتیٰ کہ مجبور کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر، جیسا کہ اگر دے زوج عورت کو مسمہ کون سی غلام، اور وہ کون ہے عبد متوسط، متوسط کیوں کر لیا آ جاندے ہیں عبد متوسط، تو مجبور کیا جائے گا قبول پر۔ اسی طرح مجبور کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر، تو یہ نظیر ہے قضا کی وہ جو فی مان ادا ہے۔ اے 7 قسمہ پوریاں ہو گئی حقوق العباد کے اندر، 3 ادا دیاں تے 4 قضا، صرف نا سنا دیو ادا دیاں 3 قسم، ادا کامل، ادا قاصر، ادا شبیہ بالقضا، قضا بمثل معقول کامل، قضا بمثل معقول قاصر، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا فی حکم الادا، قضا فی حکم الادا ہے نظام۔ ہوں دھیان کر بھئی وحاصل بابے یاد نے گل بھی سمجھے مدو شروع پھر حاصل اس کا یہ ہے، جب شادی کی رجل نے کسی عورت سے اور مقرر کیا مہر اس کا غلام غیر معین، بہی طور تصویر بناندے نے، بہی طور کے کہا نکاح تو کے علی عبد، نکاح کیا میں نے تجھ پر غلام پر، مطلب کہ تیرا اکمار کی ہے غلام، تو بس صحیح ہے یہ تسمیہ ہمارے نزدیک، اسی آنے غیر معین غلام نو حق مار مقرر کر کے نکاح کرنا کی ہے صحیح ہے، یہ تسمیہ صحیح تو سنے ہی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کی، یہ گل مک گئی، انہوں نے کیتا کی جس ویلے انہیں یہ اکمار مقرر ہو گئے تو زوجہ پاک نے فرمایا ان کو لیاؤ شہ بزرگو کہ میں نے سبز باغ ہی بخائے سا جی، تو بس اس وقت اگر خریدا زوج نے عبد بست کی خریدیا عبد بس، اور سپرد کیا وہ عبد بست زوجہ کو، تو کانا ادا ان ایتنری ادا ہے، ایتا کیے ادا ہے، لیکن ادا شبیہ بالقضا، اور کل پڑھی سی اور شہ حکمت بدل دی، یہ ان دے پچھوں، کیونکہ جیڑا مقرر سی کی شہ غلام او دیتا، لیکن بدلنے نال کی ہوندا ہے بدل دی، پہلو کسی اور دا مملوک، پھر اندا مملوک، پھر عورت دا مملوک، لیکن بہرحال ایک ہی اگر غلام
غلام مقرر کر کے کی کرے غلام مقرر غلام دے دیتے جی یہ تو ادا ہے نا نہیں سمجھ آتی یہ تو غلام معین سے بیڑیا غیر معین غلام ہے تو انہیں متوسط خرید کے دیتا چونکہ تے دینا متوسط ہے نا جی تے نے غلام مقرر کیتا ہے نا جی تے پھر غلام متوسط خرید کے انہوں دیتا جی تے کی حق مار سی غلام غلام تے کی دیتا سی غلام ہی ہوتا ہے تو کی ہے ادا ہے جو کی میں کہہ رہا ہوں چلو اگلی گل نہ لاؤ یہ کی ہے ادا ہے خوشبی بالقضاء نال لانا ہے نا بکری گل ہے لیکن اگر غلام دے دے تے یہ کی ہے یہ قضاء نہیں ہے خلاصہ ہے کہ یہ کی ہے کیونکہ جیڑا مسمى سی او دیتا ہے جی مسمى کی سی مسمى غلام سی تے جدوں مطلق ہے تے پھر بست مراد ہوتا ہے تے اینے غلام دیتا ہے تے کی ہے ادا ہے یہ گل مک گئی متن وچ اے جزئی نہیں ہے جی یہ ادا ہے اسی قضاء دی مثال دینی ہے اور اگر دی زوج نے عورت کو قیمت عبد بست کی کس کی عبد وسط کی قیمت اے جڑی قیمت دیتی ہے نا کانا قضاء یہ قیمت دینا قضاء ہے قضاء ہے سمجھا جی یہ قیمت لینا دینا قضا نہیں سمجھا یہ قیمت دینا قضاء ہے وجہ از ہوا کیونکہ یہ قیمت جو ہے یہ قضاء کیوں ہے یہ واجب کی مثل کو تصور کرنا ہے جی واجب کی مثل کو سپرد کرنا ہے بھئی قیمت شاید ہی جڑا نا مسلمان بھی ہے جی تو یہ واجب کی مثل کو سپرد کرنا ہے سپرد کرنا ہے بلا کنہ ہن سوال ہے کہ قضاء فی مال فی حکم الادا کی بنی قضاء میں ادا فی فی حکم الادا کیوں بڑی کیسے بنی لیکن یہ جو قیمت ہے یہ فی یہ تسلیم یا قیمت فی مان الادا ہے کیا ہے ایمان الادا ہن اے ذرا سمجھا جی کہ میں بڑے ایڈی واضح کتاب تو پھر سمجھ کوئی نہیں فی مان الادا کیسے بنی کیونکہ غلام یہاں کیا ہے مجہول الوصف ہے اور غلام تا متعین ہے بھی مرد نو آندے نے تو غلام جڑا غلام کینو آندے نے بھئی مرد جی تے جڑا غلام ہوے جی جی ہوے مرد تے ہوے کی غلام یہ سارا پتہ ہے غلام جی. کی لونڈی اور لونڈی عورت غلام مرد مرد. یہ تو جڑا وصف موجود ہے وصف مجہول ہے کہ کس قسم دا غلام جی کی کس قسم کا غلام اعلی ادنا متوسط چٹا کالا لمبے قد والا درمیانے قد والا ہندی کیڑے ملک دا یہ وصف موجود ہے نہیں ممکن سپرد کرنا غلام مگر بائیں طور کے سپرد کرے عبد بست جی اب اگر اس نے غلام دینا ہے نا جی کیا دے عبد وسط عبد بست نہ اعلیٰ اس کے ذمہ ہے تو نہ نہ ادنا اس کے ذمہ ہے بلکہ کیا وسط نہیں سمجھا جی آگے یعنی جب اس نے مجہول الوصف غلام مقرر کیا نا جی تب کون سا دینا ہے وسط درمیانی قیمت کا جی ہن اے جڑا وسط ہے نا بھی اے درمیانی قسم دا ہے جی اے وسط قیمت تو بغیر نہیں نکل سکتا جی کسی دا وسط کڈنا ہوئے نا یہ قیمت تو اے بغیر نہیں نکل سکتا اور وسط نہیں متحقق ہوتا بغیر تقبیم کے قیمت لگانے کے سنے جی اب اس اعتبار سے پس ہو گئی قیمت اصل بحاظ الوجہ جی اب جو غلام مقرر کیا مجہول تو قیمت جو ہے نا اس وجہ سے اب اصل بن گئی کیا بن گئی اصل تو جب اصل دے بندہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے تو پس ہوگی قیمت کی سپردگی مثل تسلیم عبد بست کی پس ہو گئی یہ سپردگی ادا من حاضر وجہ اے وجہ جی کہ قضا فی حکم الادا قضا فی حکم الادا قضا بئی مانا کہ غلام نے دیا قیمت دی ہے فی حکم الادا اس لیے کہ اصل قیمت ہے اصل قیمت ہے کیونکہ یہاں دینا ہے غلام متوسط تو غلام متوسط میں اصل قیمت ہے اصل قیمت کہ قیمت لگائیں گے اے 10 لاکھ دا ہے جی اے 2.5 لاکھ دا ہے اے 5 لاکھ دا ہے جی اے 10 تے 2.5 تے 5 کڈ کے تے ہن متوسط نکلدا ہے اس اعتبار سے کی بن گیا فی حکم فی حکم الادا ادا
ہوں گل حتیٰ تجھ بارا، حتیٰ کہ جبر کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر، جیسا کہ جبر کیا جائے گا عورت کو عبد وسط کے قبول کرنے کا۔ اور سمجھی گل کہ کوئی نہیں، ہوں بے خلاف سمجھی، برخلاف عبد معین کے اور برخلاف مکیل اور موزون موصوف کے۔ جی معین غلام جو ہے نا وہ مقرر کیا، معین غلام مقرر کیا، یا مکیلی چیز مقرر کی، جی موزونی چیز مقرر کی، اور اس کی وصف بھی بیان کی، مکیلی کیڑی تے موزونی کیڑی جی تے شے بھی موجود ہے، جی اس لیے کہ یہاں مسمى معلوم ہے جنسن بھی اور وصفاً بھی، تو بس ہوگی قیمت قضا خالص، لہٰذا اب عورت کو قیمت پر مجبور نہیں کریں گے۔ جی عورت کبھی میں وہی غلام لینا جڑے انہیں آکھے ہے، میں وہی گندم لینی جڑی انہیں آکھی ہے، میں وہی جڑا مجھ لینی جڑی انہیں گل کیتی ہے، مثال طور تے مکیلی موزونی، جی یا انہیں آکھے سی بھی اینے وزن دے درم دیاں گا تو میں انہیں وزن دے درم لینے۔ عورت جڑی ہے نا وہ مجبور نہیں کی جائے گی کہ تو اس کی کیا کر قیمت لے، قیمت پر تب ہوگی جب وہ چیز ملتی نہیں ہے، تو پھر ہوگا کہ اب تم ملتی نہیں تب میری مجبوری ہے تو اس لیے قیمت لے لو۔ جی گل کیا جی تو اب یعنی حق مار شے معین ہو، جی حق مار شے معین ہو، تو وہ شے معین نہ دے، جی شے معین دے گا تو یہ ادا ہو گیا، ادا ہو شے معین نہ دے تو یہ قضا خالص، خالص ہے، یہ پہلی قسم ہے قضا محض، جی جی نہیں سمجھی؟ جی اور جب جب شادی کی شخص نے شادی کی شخص نے ابد غیر معین پر ابد غیر معین پر تو ہوگی ہوگا زوج کا سپرد کرنا، تو ہوگا زوج کا سپرد کرنا، قیمت کو عورت بیوی نو یہ سپرد کرنا کیا ہوگا، کانت تسلیم ہو اسم دیا خبر، قضا قضا وہ فی حکم الادا، فی حکم الادا، حتیٰ کہ جبر کیا جائے گا عورت کو حتیٰ کہ جبر کیا جائے گا قبول کرنے پر، اس کیا قبول کرنے پر، قیمت قبول کرنے قیمت، پر، جیسا کہ اگر دیز ہو اگر دیز ہو عورت مسمى معین غلام متوسط، معین ایک ہونی ہوتا ہے غلام متوسط، متوسط غلام، جی جیسے اب مجبور کریں گے قیمت پر بھی مجبور کریں گے، کیونکہ قیمت میں ادا والا معنی موجود ہے، کیونکہ توسط نکلتا ہی قیمت کی وجہ سے۔ جی اور جب شادی کی رجل نے ابد غیر معین پر تو ہوگا سپرد کرنا زوج کا قیمت عورت کو قضا وہ فی حکم الادا، حتیٰ کہ قضا فی حکم قضا فی حکم الادا، حتیٰ کہ مجبور کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر، جیسا کہ اگر دے عورت کو مسمى کون دے زوج۔ اور جب شادی کی زوج نے غیر معین غلام پر تو ہوگا سپرد کرنا زوج کا عورت کو قیمت قضا فی حکم الادا، حتیٰ کہ مجبور کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر، جیسا کہ اگر دے زوج عورت کو مہر مسمى۔ جی ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء و وجوب القضاء۔ صلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ادا قضا پوری ہو گئی، جی یہ ادا قضا پوری ہوگی۔ پھر شرع شریف نے فرق کیا ہے وجوب الادا کے درمیان اور وجوب القضاء کے درمیان، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر شرع شریف نے فرق کیا ہے وجوب الادا کے درمیان اور وجوب القضاء کے درمیان۔ کیا کہہ پھر شرع شریف نے فرق کیا ہے وجوب الادا کے درمیان اور وجوب القضاء کے درمیان۔ پھر شرع شریف نے فرق کیا ہے وجوب الادا کے درمیان اور وجوب القضاء کے درمیان۔ ایشا مسئلہ فجعل القدرة الممكنة شرطا لوجوب الاداء دون القضاء۔ شرع شریف نے
قدرت ممکنہ کو یہ کیڑی ہوندی ہے، قدرت میسرہ کیڑی ہوندی ہے، تھوڑا جا صبر کرو۔ شرع شریف نے بنایا ہے قدرت ممکنہ کو شرط وجوب الادا کے لیے، شرع شریف نے نہیں بنایا قدرت ممکنہ کو شرط قضا کے لیے۔ جی شرع شریف نے بنایا ہے قدرت ممکنہ کو شرط وجوب ادا کے لیے، شرع شریف نے نہیں بنایا قدرت ممکنہ کو شرط قضا کے لیے۔ پھر ایک بار تو آپ شرع شریف نے بنایا ہے قدرت ممکنہ کو شرط وجوب الادا کے لیے، شرع شریف نے نہیں بنایا قدرت ممکنہ کو شرط قضا کے لیے۔ لأن القدرت شرط الوجوب ولا يتكرر بس الوجوب۔ بس وجہ یہ ہے کہ قدرت وجوب کی شرط ہے۔ جی قدرت وجوب کی شرط ہے۔ یہ کہ وجہ یہ ہے کہ قدرت وجوب کی شرط ہے۔ تم ایک بار وجہ یہ ہے کہ قدرت وجوب کی شرط ہے۔ بلا ولا يتكرر الوجوب في واجب واحد۔ اور قانون یہ ہے کہ ایک واجب میں دو وجوب نہیں ہوتے۔ جی ہاں جی اور قانون یہ ہے کہ ایک واجب میں دو وجوب نہیں ہوتے۔ کیا کیا اور قانون یہ ہے کہ ایک واجب میں دو وجوب نہیں ہوتے۔ سنیں جی بشرط والشرط كونه متوهم الوجود، اسم مفعول متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود، فإن ذلك لا يسبق الأداء، سابقہ یسبق۔ لا يسبق الأداء۔ اور شرط ہونا اس قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود، جی نہ کہ ہونا قدرت ممکنہ کا متحقق الوجود۔ جی اور شرط اور کیا ہے؟ شرط ہونا اس قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود نہ کہ متحقق الوجود، اور شرط ہونا اس شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ قدرت جو متوہم الوجود ہو متوہم الوجود ہو، نہ کہ متحقق الوجود، متحقق الوجود ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو قدرت ہے جی یہ ادا سے سابق نہیں ہوتی۔ جی یہ جو قدرت ہے یہ جو قدرت ہے یہ ادا سے ثابت نہیں ہوتی، پھر ایک بار یہ جو کیونکہ یہ جو قدرت ہے یہ ادا سے ثابت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، ایک اور سارا پھر آخر مطلب پھر شرع شریف نے فرق کیا ہے وجوب الادا اور وجوب القضاء کے درمیان، پس بنایا شرع شریف نے قدرت ممکنہ کو وجوب الادا کے لیے شرط نہ شرط پہلوانا شرط وجوب الادا کے بنایا ہے، پس بنایا ہے شرع شریف نے قدرت ممکنہ کو شرط وجوب الادا کے لیے نہ کہ قضاء کے لیے، اس لیے کہ وجوب القضاء کے نہ کہ وجوب القضاء کے لیے، اس لیے کہ قدرت شرط ہے، قدرت وجوب کی شرط ہے، اور دل غلط ہے اس لیے کہ قدرت وجوب کی شرط ہے، اور اس لیے کہ قدرت وجوب کی شرط ہے، اور ایک واجب میں وجوب متکرر نہیں ہوتا، تکرر نہیں ہوتا، اور ایک واجب میں وجوب کا تکرر نہیں ہوتا، اور شرط قدرت کا متوہم الوجود ہونا ہے نہ کہ متحقق الوجود، متحقق الوجود کیونکہ یہ قدرت ادا سے ثابت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتے۔ سمجھیے گا جی ہوں بچہ جی ذرا توجہ کرو، اور نظر آ رہا ہے لمحہ جی نہیں نظر آ رہا؟ یہ ساری تمہید ہے، جی یہ سب مطلب سمجھنے کے واسطے۔ اور جب کہ فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادا اور قضاء کے اقسام سے حقوق العباد میں فارغ ہو گئے ہیں، جی تو بھی تو ضبط دسیا بھی نمی گل شروع ہے، جی تو شروع ہوئے ہیں فرق کرنے میں وجوب الادا اور وجوب القضاء کے درمیان۔ جی تے تو ان کی مسئلہ شروع کیتا ہے، وجوب الادا اور وجوب القضاء کے درمیان فرق کیا ہے؟ شرع، اور لائے ہیں اس فرق کو بعطا، اور لائے ہیں اس فرق کے ضمن میں مسئلہ قدرت کا، جی اس فرق کے ضمن میں لائے ہیں مسئلہ قدرت کا، وہ قدرت کا مسئلہ نال جوڑ دیتا ہے جی، مسئلہ قدرت کا، وہ قدرت جو کہ تکلیف کی شرط ہے، وہ قدرت جو کہ تکلیف کی شرط ہے، اور ایسے مکلف ہندے تاں جے سانو قدرت ہوگے تاں، جی اور نابالغ بھی مکلف نہیں،
او مجنون بھی مکلف نہیں، پاگل بھی مکلف نہیں، نا قدرت جی یہ مدار تکلیف ہے، جی یہ قدرت مدار تکلیف ہے، یہ قدرت مدار تکلیف ہے۔ اہم مسائل میں سے یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ سنیں جی کہ ہم مکلف ہیں قدرت کی وجہ سے، وہ کون سی قدرت ہے جس کی وجہ سے شریعت ہمارے ذمے آ گئی، ہم نے کر لی تو بری ذمہ، نہ کی تو قضا ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ ہم دھیان کریں یہ، لیکن اس مسئلے کے ضمن میں کیا لائے ہیں؟ مسئلہ قدرت، وہ قدرت جو کہ شرط ہے تکلیف کی۔ تکلیف کی، پنجابی والی تکلیف نہیں، جی شرعی تکلیف، وہ مکلف کرنا ہے یار، کمال دی۔ ہوں 1 2 3 لکھا ہے تہاڈے کول بھی؟ جی کون لکھا ہے؟ دیکھو بس جان اس بات کو اولن، کیڑی بات کو؟ کہ تکلیف اس شے کی جس کی طاقت نہیں بندے میں، جی یہ تکلیف ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو لفظ تکلیف ما لا یطاق غیر جائز، تکلیف ما لا یطاق غیر جائز، مکلف کرنا اس کم دا جس کم دی بندے وچ قدرت نہ ہوئے، ساڈے نزدیک شرن جائز نہیں۔ اللہ رسول نے سانو کسے ایسے کام دے کرنے دا یا رکنے دا حکم نہیں دیتا، منع نہیں کیتا جڑی ساڈے وچ قدرت ہی نہیں، نہ رکنے دی قدرت ہے جی رکنا ہے، یا کرنا ہے تو کرنے دی قدرت ساڈے وچ نہیں، تے شریعت نے ساڈے تے نافذ کیتا ہوئے انج نہیں۔ اوئے ہے او جی انہوں نے کی تکلیف تکلیف ما لا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا وسعت نہ یا قدرت ہو بنا ہوئے۔ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، خلاف ہے واسطے اشعری، خلاف ہے واسطے اشعری کی۔ امام ابو الحسن اشعری عقیدے کے امام ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے امام ہے۔ کون امام؟ امام ابو الحسن اشعری، صحابی نہیں ہیں، تھلے ہیں۔ جی ان کے شاگرد ہیں ابو منصور ماتریدی، جی ابو منصور ماتریدی، عقیدے میں ان کے شاگرد ہیں۔ ہم حنفی عقیدے میں ان کے تابع ہیں۔ جی ابو منصور ماتریدی کا اپنے استاد جی کے ساتھ چند مسائل میں اختلاف ہے، جی ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق جائز ہے یا کہ نہیں۔ نہیں، تو اشعری کہتے ہیں جائز جائز ہے، ہے۔ ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں۔ کھانے چ پئی تھوڑی جی جی گل۔ دلیل، ہماری دلیل جی لقولہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی الا وسعها، اب یہ تو کی سمجھ آیا؟ جیڑی شے دی وسعت نہیں اللہ نے اس دا مکلف نہیں کیتا، تو لہذا ثابت ہو گیا نا جی کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہ سمجھ آیا؟ آگے اچھا جی، ہونے بھی کہ پھر اختلاف ہے تکلیف ما لا یطاق کے وقوع میں، کس میں؟ تکلیف ما لا یطاق کے وقوع میں اختلاف ہے، جنہاں کہہ بھی تکلیف ما لا یطاق جائز ہے، پھر اختلاف ہے کہ واقعہ ہے کہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ بس وہ کہ ہو ممتنع لذات ہی، یعنی وہ کام جو کیا ہو، ممتنع لذات ہی ہو، جیسے قدیم کو معدوم کرنا، یہ ممتنع لذات ہے۔ اللہ قدیم ہے، جی اللہ کو ختم کرنا، جی یہ ممتنع لذات ہی ہے۔ اور حقائق کا قلب، جی حقائق کا قلب، بھی جڑی اللہ نے چیزاں بنائیاں نے نا جی، انہاں دیاں بھی پانی دی حقیقت نو بدلا کے اگ بنا دیئے، اگ دی حقیقت نو بدلا کے پتھر بنا دیئے،
پتھر دی حقیقت نو بدلا کے مٹی بنا دئیے جی وہ دجے کوئی ساڑ سوڑ کے انج نہیں جی ان دی بھی شے ہی بدل جائے جی اور ہو جائے جی یہ قلب الحقائق حقیقتیں بدلنا یہ بھی ممتنع نظام اجماع ہے اس پر کہ اس کے ساتھ تو تکلیف واقع نہیں ہوتی واقع نہیں بالکل نہیں واقع اور وہ کام جو ہیں ممتنع لغیر ہی بئی طور کے ممکن فی نفس ہی ممکن ہی نفس ہی ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ کیا ہے ممتنع ہے لیکن نہیں ان کا وقوع جائز نہیں ہے مکلف سے ان کا وقوع جائز نہیں ہے مکلف سے بھئی وہ شے جو ممتنع لغیر ہی ہے کس طرح بائیں طور کے فی نفس ہی ممکن ہے لیکن مکلف سے اس کا وقوع جائز نہیں ہے اس طرح کہ وہ جس شرط کی وجہ سے پائی جاتی ہے وہ شرط کوئی نہیں ہے یا اس کے پائے جانے سے ایک معنی ہے وہ راستہ چھوڑے گا تو راستہ کھلے گا جی اے جڑی شے ہے ایدہ وقوع ہے کہ کوئی نہیں جمہور اس پر ہے کہ تکلیف اس ماں کے ساتھ بھی کیا ہے غیر واقع ہے خلاف للاشری اے اختلاف کہ اشری بھی اس پر متفق ہیں جو پہلا ماں ہے اس کے ساتھ تو تکلیف واقعہ نہیں ہے لیکن یہ جو دوسرا ماں ہے کہ بے نفسی وہ شے ممکن ہے جی لیکن ممکن غیر ہی ہے کیا کہ اس کے پائے جانے کی شرط ہے وہ شرط ہمارے بس میں نہیں ہے جی یا معنی اس کو پائے جانے کے لیے ایک معنی ہے اس کو ہٹانا ہے جی وہ ہٹانا ہمارے بس میں نہیں ہے سمجھیے جی تو جمہور اس پر ہے کہ اس ماں کی بھی تکلیف واقعی نہیں ہے اور اس میں شریع کا خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف واقع ہو سکتی جی اس کی تکلیف واقع ہو سکتی اوے ہے ہے وہ جی اس کی تکلیف واقع ہو سکتی ہے ایک مسئلہ آ گیا جی کہ بھئی تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے شریع ان دی پھر گل کھولی ثم اختلفوا دے نال جی کہ او جڑا طاقت وچ نہیں جی یا تے او ذاتی طور تے ممتنع وے یا غیر دی وجہ تو ممتنع وے ذاتی طور تے ممتنع وے تے اے تا تکلیف واقعہ نہیں بالاتفاق جی اور اگر ذاتی طور پر ممکن ہے لیکن غیر کی وجہ سے ممتنع ہے غیر دی مثالاں دیتیاں کہ شرط ہے شرط نہیں پائی گئی تو تاں شے پائی جائے گی تے شرط مکلف دے بس چیز جی سنے نہیں جی تے مثال طور تے بھی آپ پہاڑ سر تے جا تے تینوں میں لاکھ روپیہ دیاں گا جی ہن یہ پہاڑ چاہنا تے بس جی میں بس نہیں اور یا اس کے وہ تب پائی جائے گی کہ ایک معنی ہے جب وہ ہٹ جائے جی تو معنی ہٹانا مکلف کے بس میں نہیں تو جمہور اس پر ہے کہ یہ بھی تکلیف واقع نہیں ہے اس میں شریع کا آندھنے واقع ہے ایک مسئلہ سربت آ گیا یہ تو پکایا کی کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے خواب ما لا یطاق ممتنع ذاتی یا ممتنع غیر ثانیاً دوسرا مسئلہ انا ما ہوا مدار تکلیف ہے کہ وہ جو مدار تکلیف ہے جی وہ جو مدار تکلیف ہے بے اصلی مکلف بنے بھی اے کام کرو جی اے کام کرو ابا بیمار ہوئے تے اوندا پتر پنگوڑے چ جڑا پیا اونوں آندا اونوں تے پٹھیا اٹھ تن میں 10 واری کیا مینوں پانی پیا کدی آکھیا اونوں نہیں اس واسطے کو انہوں پتہ ہے ان دے وچ قدرت نہیں اٹھ کے پانی پیاون والی عثمان ستا تے نہیں پیا ہے بھئی ویکھن توجہ کرو نا کہ بھی پتہ ہے بھی او دے مکلف تکلیف او دے اے جڑا جرت نہیں ہے سنی جی یا 5 سال دے منڈے نو آکھنا پتر آدرا گیڑ جائے نا سر تے آوی سیب دا توڑا چاہ سر تے ایک دے کسے آکھے جن نے میں آکھنا کہنا ظالمہ شرم نہیں آندی کی کر رہے بچے تیرا پار چوا دیتے تو ثانی وہ جو مدار تکلیف ہے نہیں ہے وہ قدرت ایسی قدرت حقیقیہ نہیں ہے جو کہ ہوتا ہے یقون ہو کہ ہوتا ہے اس قدرت کے ساتھ فعل
اور ہوتی ہے وہ قدرت علت واسطے فعل کے بلا تخلف. جی مدار تکلیف یہ بھی قدرت ہے. مدار تکلیف یہ بھی قدرت ہے. یہ قدرت بھی مدار تکلیف نہیں ہے. اللہ پر مسئلہ بڑا ڈاڈا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو. بھی وہ قدرت جس کی وجہ سے ہم مکلف ہیں، جی وہ قدرت نہیں ہے جو قدرت حقیقیہ ہے. جی جو قدرت حقیقیہ ہے. جس کے ہوتے ہوئے فعل فوراً ہو جاتا ہے. جی اور وہ فعل کی علت ہوتی ہے بلا تخلف. بلا تخلف. یعنی اذان ہوئیے جی اللہ نے بندے نو توفیق دے دیتی ہے کہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے. جی آ جڑی توفیق ایک قدرت ہے. جی ایک قدرت مکلف ہونے کا مدار نہیں ہے. جی یا ایھا القبو، جی یہ قدرت مکلف ہونے کا مدار نہیں ہے. اے جدوں فعل کرنا ہے نا، جی تے جڑی اللہ نے انہوں توفیق دیتی ہے کہ اٹھ کے وہ کام کرن لگ پیا ہے، جی اے جڑی توفیق نال قدرت آئی ہے، یہ بھی قدرت اس قدرت دی وجہ تو مکلف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مال فعل ہے. جی تے قدرت پہلے ہوے گی تے پھر بندہ مکلف ہوے گا فعل دا. جی انہیں کہنے جی بھئی دو بندے نے اذان ہوئی تے اٹھیا تے کہ نہیں اٹھیا، جی یعنی کہ اسی فیصلہ کردا ہے کہ اینو اللہ نے توفیق دیتی ہے، توفیق کو محروم ہے نہیں. جی تے مکلف ہو بھی ہے کہ کوئی نہیں. مکلف ہے. ہن ایک قدرت مال فعل جی کہ جیڑی اللہ اس وقت بندے نو دیندا ہے جندا نا شریعت وچ مولوی جی توفیق، اللہ دا فضل، اللہ دی مہربانی، سونیا دی توجہ. جی اے قدرت مال فعل ہے تے اے مدار تکلیف نہیں، کیونکہ تکلیف یہ مال فعل ہے مال فعل ہے اور ہوتی ہے علت فعل کے لیے بلا تخلف. جی اس لیے کہ اس لیے کہ لیست سابقتاً علی الفعل، یہ قدرت فعل پر سابق نہیں ہے. یہ تو فعل دے نال نہ حتیٰ کہ مکلف کیا جائے فاعل کو اس کے سبب سے. انج نہیں جی ہن سن دے سارے پے ہو لیکن توجہ کوئی نہیں تھی، گل نکل جانی ہے. حالانکہ ہن مولوی ویس تے سمجھ آ رہی کتنی شرعی بنیادی چیزاں نے. بلکہ مراد قدرت کے ساتھ جو مدار تکلیف ہے، مراد قدرت سے یہاں وہ قدرت ہے جو کہ بمانا سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح ہے. جو مدار تکلیف قدرت ہے نا، وہ قدرت ہے جو بمانا سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح ہے. کیونکہ یہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، فعل پر مقدم ہوتی ہے. او اذان ہوئی ہے، بندہ صحت مند ہے، صحت مراد ہوش و حواس ہے. جی بندہ صحت مند ہے، جی ہاتھ پیر سلامت نے، جی پانی موجود ہے، جی پانی نہیں تے مٹی موجود ہے، جی سارے اسباب موجود نے. تے ہن اس وقت ساڈے کول سارے اسباب موجود نے، اسی مکلف ہاں جدوں زور دا وقت آوے گا تے نماز پڑھنی ہے. او ہے او یہ قدرت جو ہے یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. اے مدار تکلیف. جی اے مدار تکلیف ہے. اے مدار تکلیف کیڑی صحت سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح، یعنی اس کام نو کرنے دی قدرت ہونا، صلاحیت ہونا. شریعت جیڑا کام چٹکا چٹکی بولی، شریعت جیڑا کام ذمہ لایا نا گرو جی اس کام نو کرنے دی صلاحیت ہونا، اے جڑی صلاحیت ہے نا یہ مدار تکلیف. اس دی وجہ تو شریعت بندے نو مکلف کر دی کہ تو فلانا کام کر تے فلانا کام کر تے فلانا کام کر. سمجھے جی؟ پس یہ متقدم ہوتی ہے فعل پر، اور صحت تکلیف اعتماد پکڑتی ہے اسی قوت پر، اسی استطاعت پر، اسی نعمت پر. سنیں، اور یہ روزے کے اندر صحت اور اقامت ہے. روزے کے اندر صحیح بھی ہو، مقیم بھی ہو، لہذا یہ مکلف ہے. اور جلے بالغ ہونا سو تو نہ لینا، نابالغ تو مکلف نہیں ہے. اس علیہ اس پر نماز کو قیاس کریں. حج وچ زاد رہلا،
زکات وچ مال دا بھی ہونا جی باقی بھی شرطاں نال او جڑے ایندے وچ نہیں پڑھیاں نال جی جی شرطاں جی او کہ کنے مسئلے آ گئے دو تو مدار تکلیف قدرت حقیقیہ نہیں جو معال فعل ہوتی ہے بلکہ مدار تکلیف قدرت جو فعل سے پہلے ہوتی ہے وہ کیا ہے روزے میں اقامت اور صحت یعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح. تیسرا مسئلہ جی یہ جو قدرت ہے جی یہ جو قدرت ہے مدار تکلیف جو قدرت ہے مدار تکلیف یہ قدرت پھر دو قسم یہ قدرت دو قسم ہے. مدار تکلیف جو قدرت ہے یہ دو قسم ہے کامل کامل اور قاصر. اب جد حفظ دے اعتبار الف میں نے ایک دبا میں نے دو جی جیم میں نے تین دار میں نے چار اب جد جی ایک دو تین چار جی. انج بھی لکھیا ہوندا ہے الف با جیم دال جی. مطلب کی ہوندا ہے ایک دو تین ایک دو تین چار جی تو ایک ہے کیڑی کامل. قدرت کامل دوسری دوسری قاصر. اے اور سمجھو دوواں دی تعریف ذرا دھیان کرے جی کامل وہ قدرت میسرہ کامل کامل وہ قدرت میسرہ ہے یعنی نصاب جیسے نصاب حولی بے نصاب پورا سال روے جی اور اس میں بڑھوتری بھی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. جی یہ ہے قدرت میسرہ. آسانی ہوگی نا جی وگرنہ قدرت جنہیں نا مطلق قدرت وہ تو جب پیسے ملے ہیں جی ابھی اس کو کروڑ روپے ملا ہے جی تو اس میں قدرت آئی ہے کہ جی، نہیں کیا اس سے زکوٰۃ دینے کی جی. 2.5 لاکھ روپے دے سکتا ہے کہ دے نہیں سکتا ہے جی. لیکن شریعت نے اس کو سال تک جو چھٹی دی ہے جی، یہ اب اس میں اس کی سہولت ہے سہولت ہے کہ نہیں ہے سہولت ہے عیش زکوٰۃ میں. اور یہ جو ہے نا یہ جو قدرت میسرہ ہے جی. یہ زائدہ ہوتی ہے قدرت قاصرہ. اے سمجھو بس ہو جائے گا واجب اس کامل کے ساتھ آسان بھائی سال کروڑ روپے وچوں 1.5 کروڑ بنا لیا کما کے جی. تے بندہ بھی مسلمان ہوگے تے پتہ بھی ہوگے بھی یہ اللہ نے سارا کچھ دیتا ہے تے پھر زکوٰۃ دینی کی ہو جائے گی آسان ہو جائے گی مشکل نہیں لگے گی جی جو ہی کروڑ ملیا تو ہنے زکوٰۃ دے تے مسلمان بندے نو مشکل تو نہیں لکھنے بھی ہو بھی آج تک کروڑ سے اور ساڑھے میں لکھ رہ گئے اے تھوڑا جہا جھٹکا لگنا ہے جی اگلے سال تو بعد جھٹکا نہیں لگنا جی کو کوشش کی تھی تک. اچھا جی اور قدرت شرط ہے واجب کے دوام کے لیے جی اور قدرت شرط ہے واجب کے دوام کے لیے یہ بکرا مسئلہ ہے قدرت کا اس قدرت کا دوام شرط ہے بل قدرت و شرطن لے دوام کی تھوڑی کل کی لکھے و دوام حاضر قدرت شرط لدوام الواجب. اچھا بدوام و حاضر قدرت اتنی بار دے رہے ہیں جی اور اس قدرت کا دوام شرط ہے کس کے لیے واجب کے دوام کے لیے. ہاں، یہ قدرت دائمی رہی جی تے پھر واجب بھی رہے گا رہے گا. یعنی اگا مال بھی رہا پھر سال بھی گزرتے رہے بڑھوتری ہوندی رہی تے پھر واجب بھی رہے گا. جی ایتھے عبارت اور طرح لگو ٹھیک ہے. اچھا جی وہ عبارت ٹھیک ہے تو صحیح کری میں نے یہ پہلی وہ کیڑی کامل یعنی قدرت میسرہ قاصر یہ قدرت ممکنہ ہوں متن چلے نا فجال القدرت الممکنہ کا شرط جی اوتھے جانی گل جی جی کہ شرع شریف نے قدرت ممکنہ کو شرط بنایا ہے کس کے لیے وجوب ادا کے اور نہ کہ وجوب ادا کے قدرت میسرہ کو شرط نہیں بنایا نہیں گل. جی اور یہ کاسرہ کون ہے قدرت ممکنہ یہ ادنا ہے اس قدرت کا کہ قدرت پائے اس کے ساتھ معمور کون مکلف اسی جی
اس شے کی ادائیگی سے جو ہمارے ذمہ لازم ہوئی. سمجھ آئی؟ جی. تو قدرت ممکنہ کی قدرت ادنا ادنا اس قدرت کا کہ اس قدرت کے سبب سے بندہ یعنی معمور قدرت پائے کس کا؟ اس شے کی ادائیگی کا جو شریعت نے اس پر کیا کیا. نازل کر دیا. جیسا کہ مال کس کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے. اور یہ کی بارد بہے یا شرط فی ادائی کل امر. شابہ، یہ قدرت شرط ہے ہر امر کی ادائیگی میں. یہ قدرت ہے قدرت ممکنہ. ہر امر کی ادائیگی میں قدرت ممکنہ شرط ہے. اگر یہ قدرت ممکنہ بھی نہیں ہے تو بندے کے ذمہ وہ امر ذمہ نہیں آتا. اگر قدرت ممکنہ میں نہیں ہے تو بندے کے ذمہ وہ امر نہیں آتا. امر ذمہ نہیں آتا. سمجھائیے جی. جی. یہ تو وجہ ہے کہ جنہ علاقے میں جو نماز دا وقت ہی نہیں ملتا عشاء دا جی. بھی آیا اتنے عشاء ہے کہ نہیں، فقہاء دا اختلاف ہوا ہے کہ نہیں، پڑھے ہے کہ جی. نہیں ایشا بس. اور شرط بس اور مسئلہ ہو گئے. اور بس شرط کون ہو متوہم الوجود. جی. اے جی قدرت ممکنہ ہے نا، جی. پھر دو قسمیں، ایک کہ متحقق الوجود جی. اور شرط وجوب الادا کے لیے قدرت ممکنہ کا توہم ہے، یعنی ہونا اس قدرت کا کیا متوہم الوجود نہ کہ متحقق الوجود. سمجھیے گا. جی.